میں ٹنل کے لیے کوشش کروں گی، پونچھ میں میڈیکل کالج کے لیے میں کوشش کروں گی، میں یہ بھی کوشش کروں گی جو آپ کا بارہمولہ سے یہاں ریلوے لائن آ جائے. یہ کچھ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. جو 2019 کو ہوا وہ رکا نہیں ہے، روز کوئی نہ کوئی فرمان آتا ہے، روز کوئی پی کے ساتھ سرکار بھی بنائی ہے. تو یہ سوال آپ کا پیچھا کرتا ہے کہ آپ محترمہ محبوبہ مفتی 3 دن کے دورے پر پونچھ آئی ہوئی ہیں. راجوری اننت ناگ پارلیمانی سیٹ پر پی ڈی پی کی جانب سے امیدوار ہیں. آج سے 1 مہینہ پہلے محبوبہ مفتی صاحبہ رمضان میں یہاں پر آئی تھی. تب تک کینڈیڈیٹ کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ پی ڈی پی کی طرف سے الیکشن کون لڑے گا. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے الائنس میں یہ الیکشن ہو. الائنس نہیں ہے، نیشنل کانفرنس نے اپنا امیدوار کھڑا کیا. پی ڈی پی سے محترمہ محبوبہ مفتی ہیں، پونچھ کے دورے پر ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایک زمانے میں راجوری اور پونچھ دونوں کی بات کروں گا، جہاں سے ایک بڑا مینڈیٹ پی ڈی پی کو ملا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ڈی پی یہاں کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دی. لیکن جو بڑے چہرے تھے وہ پی ڈی پی چھوڑ کر چلے گئے. یہ راستہ آسان نہیں تھا کہ یہاں سے محبوبہ مفتی خود الیکشن لڑتیں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے. میم یہ بتائیے گا کہ آپ رمضان میں یہاں تشریف لائی تھیں اور وہ افطار کا وقت تھا. اس وقت بھی پونچھ میں یہ خبر تھی کہ میڈم افطار تو ہے ہی لیکن الیکشن میں بھی آئیں گے. پی ڈی پی ایک زمانے میں یہاں بہت مضبوط رہی ہے، پھر ہم نے پی ڈی پی کو یہاں پر کمزور ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ایسے وقت میں جب پیر پنجال میں پی ڈی پی کو یہ سمجھا جاتا تھا 3 دن پہلے تک یا 10 دن پہلے تک کہ وہ یہاں بہت کمزور ہے، آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں سے مجھے الیکشن لڑنا ہے کتنا مشکل تھا؟ دیکھیے، ہمارے لیڈر تو بے شک بی جے پی نے ہماری پارٹی کو توڑ دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے منسٹر ہوں، ایکس ایم ایل اے ہو، راجیہ سبھا ہو، لوک سبھا ہو، کوئی 40-50 کے قریب بڑے بڑے لیڈر وہ ہمارے پارٹی سے لے کے گئی. مگر خوشی یہ ہے کہ میرا ورکر میرے ساتھ جڑا رہا، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں جو میں نے دیکھا ان 3 دنوں میں، جس طرح سے مذہب کو کے اوپر اٹھ کے، پارٹی لحاظ سے اوپر اٹھ کے، جو کہتے ہیں اس کو برادری کے ازم کے اوپر اٹھ کے جس طرح لوگوں نے میرا استقبال کیا اور جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں لوگ، تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی پی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. اور اس میں کتنے لیڈر ہیں، کون چلا جاتا ہے، اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا. مفتی صاحب کا بہت زیادہ میں نے دیکھا راجوری پونچھ کے لوگوں میں، مفتی صاحب کہیں یہاں بستے ہیں. شاید اس کی وجہ ہے کہ جو مشکل حالات تھے اس وقت راجوری پونچھ میں، اس میں لوگوں کو انہوں نے ایک آرام دیا، ایک آسائش دی، تو وہ لوگ بھول نہیں پاتے ہیں. اور جو ترقی کا دور شروع ہو گیا مفتی صاحب کے وقت میں، مغل روڈ تو ایک خواب تھا، بالکل مفتی صاحب نے بنا دیا. بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی، راولا کوٹ روڈ، اور بھی بہت سکول، کالج، رہبر تعلیم، اتنا کام کیا مفتی صاحب نے کہ مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت کم عرصے میں، صرف 3 سال وہ چیف منسٹر رہے، لوگوں کے دل میں ایک ایسا مقام بنایا ہے. کہیں نہ کہیں اس میں میرے لیے بھی تھوڑی سی جگہ نکل جاتی ہے. میم، بھارتی جنتا پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ یہاں سے نہیں اتارا، تو آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی کا کینڈیڈیٹ یہاں سے نہیں اترا تو پہاڑی ایک بڑا قبیلہ بڑا ووٹ پی ڈی پی کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں تو سبھی کی شکر گزار ہوں. پہاڑی جو لوگ ہیں انہوں نے، کئی لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم پی ڈی پی کا سپورٹ کریں گے، محبوبہ مفتی کا سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ کشمیری ہو، گجر ہو، بکروال ہو، ہندوز، جی، ہمارے سکھ بھائی، سب لوگ سامنے آ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ بات رجسٹر ہو چکی ہے. جو پچھلے 5 سال میں نے ایک آواز اٹھائی جموں کشمیر کے مسئلے کو لے کے، چاہے وہ جموں کا مسئلہ ہو، دربار منہ جو بند کر دیا گیا، وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو کشمیر میں بالکل دم گھٹتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے، راجوری پونچھ کے جو مسئلے مسائل ہیں. تو جب بھی ضرورت پڑی لوگوں کو، تو میں نے کوشش کی تمام مشکلات کے باوجود ان کی آواز بننا. اس کے بارے میں ٹوپی پیر کسی نے بات نہیں کی. جب میرے پاس وہ ویڈیو آ گیا جس میں وہ ان کی مار پٹائی کر رہے تھے، پھر وہ ان کے اوپر مرچیں ڈال رہے تھے، تو میں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کی بات کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ شاید محبوبہ مفتی ایک ایسی آواز ہے جو بے خوف، بے جھجک ہماری بات کر سکتی ہے. اور اس لیے لوگوں کا جو ہے رجحان بڑھ رہا ہے. اور اس میں میں ساری جتنی بھی برادری ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی بہت شکر گزار ہوں. میم، راجوری پونچھ میں خاص طور سے یہ جو لوگ آہستہ آہستہ پی ڈی پی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، میں
परसों से देख रहा हूँ कि आप जहाँ भी खिताब करती हैं आप ये ज़रूर कहती हैं कि इस बार छोटे छोटे मसाइल का इलेक्शन नहीं है, हमारे तशख़्ख़ुस का मामला है, और ऐसे शख्स को आपने पार्लियामेंट में भेजना है जो जम्मू कश्मीर की बात सबसे बड़ी हिंदुस्तान की अदालत में कर सके। तो आपको क्यों लगता है मैम कि एक लोग आप पे भरोसा करें और दूसरा सिर्फ आप ही वो आवाज़ बन सकती हैं, कोई दूसरा नहीं है? नहीं, जब से 2019 में जब से हमारा गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हमारा तशख़्ख़ुस हमसे छीना गया, हमारी स्पेशल पोजीशन हमसे छीनी गई, तब से बड़े मरहले आ गए। मुझे सबसे ज़्यादा जेल में रखा, बंद रखा, मेरे ऊपर काफ़ी सारे जो हैं ईडी का दबाव डाला गया, मेरी मदर को ईडी ऑफिस बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट जब्त, मेरी बेटी का पासपोर्ट जब्त, मेरे भाई को ईडी दफ्तर, यहाँ तक कि मेरे वालिद का जो मकबरा है उसका भी हिसाब किताब किया गया कि ये पैसा कहाँ से लाया है। तो हर तरह से मुझे चिले कलान के महीने में मकान से निकाला गया, हर तरह से मुझे तंग किया गया, मगर उसके बावजूद जब भी मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी है, चाहे वो कश्मीर के लिए हो, चाहे वो पीर पंचायत के लिए हो, चाहे वो जम्मू के लिए हो, यहाँ तक कि जब हमारे लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, जब उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा था, तो मैं तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी, मैंने पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को में ये इत्मीनान है कि इसने इतना सहा और अकेली लड़ती रही तो शायद ये बेहतर तरीके से हमारी जो है वकालत कर सकती है दिल्ली के पार्लियामेंट में, क्योंकि हमसे जो 2019 को हुआ वो रुका नहीं है। रोज़ कोई ना कोई फरमान आता है, रोज़ कोई ना कोई बात होती है जिससे हमें दिन ब दिन ज़्यादा बेख्तियार किया जाता है और बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। हमें हमारी ज़मीन से, हमारी नौकरियों से, हमारे वसाइल से, हमारे जो मादनियात हैं उनसे, मतलब हमको हमारी सरज़मीन से, हर चीज़ से दखल किया जा रहा है। मैम, क्या ये सवाल, चूँकि एक बार जो चीज़ हो जाती है तो वो तारीख़ बन जाती है, आपने बीजेपी के साथ सरकार भी बनाई है, तो ये सवाल आपका पीछा करता है कि आपने ऐसी जमात को सत्ता में लाया और आप ही ने उन्हें बताया कि ये सत्ता का रास्ता है, इसमें बहुत नहीं, रास्ता बताने की कोई बात नहीं। बीजेपी कोई जम्मू कश्मीर की एक पार्टी नहीं है। बीजेपी के पास इस वक्त 300 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की मैम बात नहीं, मैं कह रही हूँ जब आप मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में आप इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आ जाएं, आपने देखिए उन्होंने कितने सारे कानून पास किए, वो तो जम्मू कश्मीर की वजह से। जम्मू कश्मीर तो 70 साल से उनके एजेंडे में था, बल्कि मुफ्ती साहब को एक क्रेडिट जाता है कि 3 महीने बीजेपी उनके पीछे पड़ी रही। वो 3 महीने मुफ्ती साहब ने एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि आप हमारे तशख़्ख़ुस 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जब तक सरकार रही उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने जुर्रत नहीं की छेड़छाड़ करने की। तो मैं कहती हूँ हमने तो कीमत दे दी, मुफ्ती साहब ने, मैंने, मेरी जमात ने, मगर किस लिए कीमत दी? कि जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस बच जाए उस जमात से, जो उन्होंने 2019 में किया वो 2015 में भी कर सकते थे। उनको क्या है, गवर्नर लगा के जो उन्होंने 2019 में किया तब भी कर सकते थे, मगर हमने उनके हाथ बांध दिए थे। मतलब कभी कभी आपको मसलहत से काम लेके कुछ ऐसा करना पड़ता है, जो आपका अपोनेंट हो, मुखालिफ हो, उसको इंगेज करना पड़ता है। हमने बीजेपी को इंगेज करने की कोशिश की, और देखिए मेरे वक्त में जो मैंने चाहा वही हुआ। 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली, सीज़ फायर करवाया, पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप आई हुर्रियत के दरवाजे पे, मैंने उनको ख़त लिखा कि आप आइए, बातचीत कीजिए, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आज आप सोच भी नहीं सकते हैं जो बातें मेरे वक्त में हुई, वो उसके बारे में आप तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी से आप वो काम करवा सकते हैं। जी मैम, अलायंस पे बहुत ज़्यादा बातें आप कर चुके हैं, लेकिन चूँकि पुंछ में बैठे हैं तो एक बार फिर बात कर लेते हैं। अलायंस अगर हो जाता तो इस वक्त महबूबा मुफ्ती आराम से बैठी होती? नहीं, आराम से तो नहीं, आराम से बैठने की बात नहीं है ये। महबूबा मुफ्ती को कभी आराम से बैठने की आदत नहीं रही है। मैंने बचपन से स्ट्रगल किया है, और क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ सोने की थाली में नहीं मिली, मुझे स्ट्रगल करना, वो शायद ही कोई जंगल है, पहाड़ी है, गांव है, पीर पंचाल का जहां मैं नहीं गई हूँ, कोट दाड़ा हो, बलजराला हो, या कोई भी टोपा हो, दरहाल में बहुत दूर जगहों में गई हूँ, और तब जाके मैं किसी मकाम पे पहुँची हूँ। तो मुझे बैठ के आराम से बैठने की आदत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाना, मगर ये ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे अलायंस हो, हम इकट्ठे चलें, हम एक दूसरे का गिरेबान ना पकड़े। और मेरी कोशिश है, आपने देखा भी होगा, मैं जहाँ भी तकरीर करती हूँ तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना नहीं बनाती। मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, मैं क्यों इलेक्शन लड़ रही हूँ।
تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا ورکر بھی یہ سمجھ جائے کہ ہم نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج نہیں ہونا ہے, ہم نے اپنی بات کہنی ہے. تو اب بدقسمتی سے ہو گئے, میں نے تو بہت کوشش کی تھی, ہم اکٹھے چلے پر نہیں ہو پایا. بہت سے لوگ جو ہے راجوری پونچھ میں یہ کہتے ہیں جو مفتی صاحب کے ساتھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں, اب اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مفتی محمد سعید یہاں پر آئے تو ان کے لیے کوئی زمین تو تھی نہیں, تو وہ ساری کی ساری زمین محبوبہ مفتی نے تیار کی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محبوبہ مفتی سے بھی وہ زمین چھین لی جاتی ہے, تمام لوگ الگ الگ جماعتوں میں چلے جاتے ہیں, نئی ایک پارٹی وجود میں آ جاتی ہے. اس وقت جو کمپین التجا مفتی نے سنبھال کے رکھی ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو محبوبہ مفتی نے مفتی صاحب کے لیے کیا وہ التجا مفتی محبوبہ مفتی کے لیے کر رہی ہیں. نہیں, میرے خیال میں التجا مفتی محبوبہ مفتی کے لیے خصوصی طور کچھ نہیں کر رہی ہے. وہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں بند تھی تو انہوں نے اس وقت بات کرنا شروع کر دیا جب کوئی بات نہیں کرتا تھا. اتنا ڈر تھا, خوف تھا, اس کو انڈائریکٹ دھمکیاں بھی دی جاتی تھی کہ اگر تم زیادہ بولو گی تو تمہاری ماں کو ہم تہاڑ جیل بھیج دیں گے. مگر اس کے باوجود اس نے بہت بہادری سے بات کی, اور آج وہ صحیح ہے میری کمپین میں لگی ہوئی ہے, ہر جگہ جا رہی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب مفتی صاحب تھے تو گوجری پہاڑی بھی سیکھ لی ہے انہوں نے. جی جی ہاں, وہ دونوں چیزیں سیکھ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے دونوں زبانیں بولنے کی. اس کو زبانوں کے ساتھ بہت لگاؤ ہے, وہ بہت پڑھتی ہے, بہت زیادہ پڑھتی ہے کتابیں, اور زبانیں سیکھنے کا اس کو بہت شوق ہے. اور ایک بیٹی کی طرح اس وقت نکلی ہے فیلڈ میں, میرے لیے کام کر رہی ہے, تو میں کیا کہوں. میم آپ پیر پنجال کے دورے پر ہیں, آپ نے 3 دن اور آنا ہے یہاں. پیر پنجال کے لوگوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں کیا کہوں, میں تو شکر گزار ہوں جس طرح سے انہوں نے میرا استقبال کیا, پارٹی لیول سے, مذہب کی لیول سے اوپر اٹھ کے جتنا مجھے پیار دیا. میں تو کبھی کبھی مطلب اللہ میاں سے پوچھتی ہوں کہ بات کرتی ہوں, جاننا چاہتی ہوں, کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی امیدیں لگائی ہیں, اتنا خلوص, اتنا پیار مجھے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ان کے اس پیار اور اس خلوص اور اس پہ بھروسے پہ پورا اتروں, کیونکہ جو میں تو اس میں مذہب کے اوپر ڈفرینس آپس میں تفرق کرو, لوگوں کو بانٹو, کسی برادری کے اوپر لوگوں کو بانٹو, میں سمجھتی ہوں ہماری تکلیفیں ایک جیسی ہیں, سانجھی ہیں. تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی جب ہر مذہب کے, ہر برادری کے لوگ میرے پاس آئے, میرا استقبال کیا. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے بس میں جو ہوگا, جو آپ نے مجھے پیار دیا, عزت دیا, انشاءاللہ جو میرے بس میں ہوگا میں کوشش کروں گی مفتی صاحب کی بیٹی بن کے آپ کی خدمت کر سکوں. محبوبہ مفتی راجوری اننت ناگ پارلیمانی سیٹ پر اپنی کمپین کے لیے 3 دن کے دورے پر پہنچ تھیں. اس کے بعد راجوری بھی غالباً آپ نے ابھی کشمیر جائیں گے, کشمیر کے بعد راجوری آئیں گے. 1, 2, 3 مئی کو میں انشاءاللہ راجوری جا رہی ہوں. 3 دن کے دورے پر راجوری بھی رہیں گی. پی ڈی پی نے جتنا سب کچھ بہت جلدی میں گنوایا تھا, مطلب تمام بڑے چہرے چھوڑ کر چلے گئے تھے, اتنی ہی جلدی اس الیکشن میں سب کچھ واپس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت سے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی کو ووٹ کریے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ آپ بہت سے بڑے چہرے جو ہیں وہ پی ڈی پی کو باقاعدہ جوائن کریں, لیکن حمایت کا اعلان تو کر ہی چکے ہیں, اور اس سے یقیناً پی ڈی پی کو اور محترمہ محبوبہ مفتی کو فائدہ ہونا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.